جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کا دن اللہ پاک کی طرف سے خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جمعے ہی کا دن تھا کہ جب آپ کے اور میرے والد امجد حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ جمعے ہی کا دن تھا کہ جس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخل کیا، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اللہ پاک نے باہر نکالا، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ تو یہ جمعے کا دن بہت ساری فضیلتوں والا دن ہے، اور آگے چل کے ان فیوچر مستقبل میں وہ جمعے ہی کا دن ہوگا جس دن قیامت آئے گی۔ وہ جمعے ہی کا دن ہوگا جس دن قیامت آئے گی۔ قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ سورج ابھی نکلتا ہے مشرق سے، ابھی نکلتا ہے مشرق سے۔ جمعے کا دن ہوگا، اس دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جس طرح انسانوں کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی کا بھی آخری دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا۔ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے، لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ آج دھوپ کیوں نہیں نکلی؟ آج سورج یہاں سے کہاں غائب ہو گیا؟ وہ سورج جو مشرق سے نکلا کرتا تھا مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا، یہ الٹا کیسے ہو گیا؟ تو پتہ چلا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا، قرآن کریم میں بتا دیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جو کہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس ساری کائنات کا آخری دن ہوگا۔ اس ساری کائنات کے آخری دن میں سب سے پہلا اشارہ وہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل رہا ہوگا۔ سارے انسان بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ۔ اللہ پاک قیامت کا منظر بتا رہے ہیں کہ جب سورج کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، اور جب ستارے کو توڑ دیا جائے گا، اور جب آسمان روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے، اور جب سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، اور جب زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، اور سورج اپنی روشنی بھول جائے گا، اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے، سورج کے ٹکڑے ہو جائیں گے، سورج کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا، سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، سمندر کے اندر لاوا آ جائے گا، لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیں گے، لوگ اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے، زمین بھی ہلنا شروع ہو گئی، یہ بلڈنگیں گرنا شروع ہو گئی، یہ بڑے بڑے محلات بنائے وہ گرنا شروع ہو گئے، یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ یہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ یہ ہمارے گھر گرنا شروع ہو گئے، یہ زمین کا ہلنا ایسا ہوا کہ پانی سروں پر آنا شروع ہو گیا، یہ سمندر کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا، وہ سورج بھی غائب ہے، اندھیرا ہو گیا، بجلی غائب ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ دکھ ہی نہیں رہا، موم بتی نہیں ہے، کوئی بھی تو ایسی چیز نہیں ہے، اندھیرا ہو گیا۔ اچانک آسمانوں کو اللہ پاک نے حکم دیا، وہ بکھرنا شروع ہو گئے، پہلا آسمان ختم ہو گیا، دوسرا آسمان ختم ہو گیا، تیسرا آسمان ختم ہو گیا، چوتھا آسمان ختم ہو گیا، پانچواں آسمان ختم ہو گیا، چھٹا آسمان ختم ہو گیا، وہ ساتواں آسمان بھی ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے سورج کو حکم دیا، وہ بھی ختم، اللہ پاک نے چاند کو حکم دیا، وہ بھی ختم، اللہ پاک نے آسمان کو حکم دیا، وہ بھی ختم۔ اب زمین اکیلی رہ گئی، زمین بھی ہل رہی ہے، زمین بھی کانپ رہی ہے، زمین کے اندر جو پانی ہے اس پانی میں سورج جا چکا ہے، وہ سورج گرم ہے، اس سورج کی وجہ سے زمین تپنا شروع ہو گئی، زمین میں آگ نکلنا شروع ہو گئی، لاوا نکلنا شروع ہو گیا۔ انسان بھاگے تو بھاگے کہاں، جائے تو جائے کہاں، جان بچائے تو جان کیسے بچائے؟ یہ ہے وہ قیامت۔ قیامت کا دن ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسا خوفناک منظر ہوگا
یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. وہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے کو کوئی فکر نہیں، بیٹے کو باپ کی فکر نہیں، باپ کو بچوں کی فکر نہیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں. یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میں تو اپنی ماں کا سوال بھی نہیں کرتا، یا اللہ میری جان بچا. ماں بولے گی یا اللہ میں اپنی اولاد کا بھی سوال نہیں کرتی، یا اللہ میری جان بچا. یہ عجیب منظر ہے، یہ کیسا منظر ہے، کچھ دکھ نہیں رہا. وہ اچانک اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا. وہ جو سور لے کر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو سور لے کر ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور منہ کے اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. چلو بھائی اس کو بھی حکم دے دیا، یہ آگ جو قیامت تک کے لیے تجھے اپنے منہ کے اندر چھپائے رکھنے کا حکم تھا، آج اس لاوا کو اگل دے. پہلے ہی سورج جا چکا ہے، پہلے ہی سورج نے آگ لگا دی ہے، زمین کانپ رہی ہے، زلزلے آ گئے ہیں. اچانک وہ فرشتہ جو زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے، اس کے منہ کے اندر آگ ہے، اس کے منہ کے اندر ایک سور ہے، وہ سور پھونک دے گا. وہ جب سور پھونکے گا وہ ایسا نکلے گا سور جیسے ہوا نکلتی ہے، وہ ہوا کی طرح آگ نکل رہی ہوگی. سارے کے سارے انسان، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے انسان جاندار سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، سارے کے سارے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آج بھی دنیا کے اندر ابھی کچھ دن پہلے بارش آئی، کچھ دن پہلے بارش آئی، آسمان پر بجلی کڑکنا شروع ہوئی، ذرا سی بجلی تیز دھڑکی، دنیا کے اندر خوف سا آ گیا. ذرا سی بجلی تیز کڑکی، دنیا کے اندر کیا ہوا؟ خوف سا پیدا ہو گیا. اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا. اگر اللہ پاک ایک ذرہ برابر بھی بجلی کو تیز کر دے، انسانوں کے کان پھٹ جائے، انسانوں کے کان پھٹ جائیں، ہمیں برداشت نہ ہو سکے. زیادہ زور سے اگر مائک کی آواز آ جائے تو برداشت نہیں ہوتی. مائک اگر تیز آواز ہو جائے، اسپیکر میں تیز آواز آ جائے تو برداشت ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کان پھٹ جائے گا. وہ سوچے وہ قیامت کا منظر، دھماکے ہی دھماکے ہو رہے ہوں گے، ادھر بھی دھماکہ ادھر بھی دھماکہ. انسان اسی وجہ سے ان دھماکوں سے ہی مر جائے گا. اور قیامت کب آئے گی؟ قیامت اس دن آئے گی جس وقت ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، جس وقت ایک بھی مسلمان اس دنیا میں نہیں ہوگا. چونکہ قیامت مسلمانوں کے لیے نہیں آئے گی، قیامت کافروں کے لیے آئے گی. جس وقت دنیا کے اندر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی جمعے میں آنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی رمضان کے روزے رکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ پاک کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں. قیامت آ جائے گی. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں.